وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، بس آپ ان کی کاروائی سے مغموم نہ ہوں۔ اب آج سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے بیان ہے۔ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے، تو اب آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت بے ادبی اور گستاخی کی کہ آپ تو بشر ہیں اور نبی بن کر آ گئی ہیں، آپ کے ماننے والے تو بڑے غریب اور مسکین لوگ ہیں، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کے ماننے والے کوئی امیر کبیر لوگ کیوں نہیں ہیں، یا آپ کوئی بہت طاقتور انسان نہیں ہے۔ تو اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے، یعنی کہ اب جب حضرت مدتیں گزر گئیں حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے اور درس دیتے ہوئے، مگر ان پر کوئی بھی اثر نہ ہوا ان کی قوم کے اوپر، بلکہ ان کی دشمنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اور بڑھتی چلی گئی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اور خلاف ہو گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو دین کا راستہ، ہدایت کا راستہ اور روشنی کا راستہ دکھاتے تھے، تو اب ان کی دشمنی تو اور ان کی دشمنی میں اضافہ ہو گیا۔ اب اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ذہنی تکلیف ہوتی تھی کہ دیکھو میں نے ان کو کتنا ہدایت کا راستہ دکھایا، حق کا راستہ دکھایا، باطل کے راستے سے ان کو بچانے کی پوری کوشش کی، تو آپ غمگین ہو گئے، یا آپ پریشان ہو گئے، آپ کو کوفت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک اطمینان دلا رہے ہیں اور ان کی طرف وحی کی کہ اے نوح، دیکھو جن کی قسمت میں تھا نا کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے، وہ سب ایمان لا چکے ہیں، اب انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ آپ تو چاہتے ہیں نا کہ سبھی لوگ ایمان لے آئیں، تو جن لوگوں نے آپ پر ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے آپ اے میرے نبی آپ غمگین نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب مہلت کی گھڑیاں جو سی ہیں یہ عن قریب کھڑی ہونے والی ہیں، اور ان کی تباہی کا وقت اب بہت قریب ہے۔ تو امام ابن جریر نے قتادہ سے روایت کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافروں کے خلاف یہ دعا کی کہ جس کا ذکر سورہ نوح آیت نمبر 26 کے اندر آیا، اور نوح نے دعا کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ اس قدر حضرت نوح علیہ السلام ان سے پریشان ہوئے یا غمگین ہوئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بے ادبی کرتے تھے، کہتے تھے ایک بشر ہو کر اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی جن کیوں نہیں اللہ کا نبی بنا؟ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اللہ کا نبی بنا؟ ایک انسان اللہ کا نبی؟ اور پھر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ خود بڑے امیر کبیر ہوتے، آپ کی تو اپنی حالت دیکھ لیں، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ کے ماننے والے بڑے امیر کبیر ہوتے، آپ کے تو ماننے والے بڑے غریب اور مسکین ہیں جو ان سے ہیں۔ تو اس طرح وہ مذاق کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، سب کو اب تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر وحی نازل فرمائی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہوئے ہیں، اب آپ غمگین نہ ہوں، اب جو باقی لوگ بچے ہیں نا ان میں سے کسی نے ایمان نہیں لانا جو ان سے، اور اب میرا جو عذاب ہے ان قریب ان کو نیست و نابود،
ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا، ختم کر دے گا جو ان سے ہے۔ تو ایک تو یہ چیز اس کے اندر، دوسرا یہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ کافر جو ہیں یہ اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اس نے فرما دیا کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکی ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے علم ازلی سے جانا اور اس نے پہلے ہی بتا دیا یہ لوگ اب ایمان، بھلے کہ اختیار انہی کے پاس تھا مگر اس نے اپنے علم ازلی سے جانا، یہ نہیں کہ اس کے جاننے سے یا اس کے لکھ دینے سے وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، وہ مجبور ماض ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس پورا اختیار ہے۔ بس اس نے اپنے علم ازل سے جانا اور اس نے بتا دیا کہ یہ لوگ جن سے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے جن سے۔ آگے آیت نمبر 37 کے اندر فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے موافق اب آپ ایک کشتی بنائیں، جہاز، بحری جہاز بنائیں، ایک کشتی بنائیں، اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کرنا، اے میرے پیارے نبی، اے نو جو ظالم ہیں، جو آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، ان کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ انہم مغرقون، اب وہ عذاب نزدیک ہے کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 37 یعنی کہ فرمایا یہ جا رہا ہے آیت نمبر 37 کے اندر، اب اللہ کے علم میں، اللہ کی مرضی میں ان لوگوں کا ایک بہت ہی خوفناک، ہیبت ناک ایک ایسا پانی اور سیلاب آنا تھا کہ اس کے اندر ان سب نے غرق ہو جانا تھا، ان کو ختم کر دیا جانا تھا۔ اس لیے پہلے ہی اس سیلاب یا وہ جو طوفان آ رہا تھا، اس طوفان کے آنے سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بحری جہاز بنانے کا حکم دے دیا، ایک کشتی بنانے کا حکم دے دیا، تاکہ اب جب وہ پانی آئے تب اس دن پھر وہ اس بحری جہاز یا اس کشتی کو استعمال کر سکے۔ یعنی آپ نے وہ کشتی بنانی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اللہ پاک فرما رہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری نگرانی میں اور حفاظت میں اور ہماری ہدایت کے مطابق جیسے وحی کی جائے گی، ہماری ہدایت کے مطابق آپ نے وہ کشتی بنانی ہے، جس کشتی کے بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک خوفناک اور ہیبت ناک عذاب، اللہ کے عذاب کی صورت میں ایک پانی کا ریلا آ رہا ہے، ایک سیلاب آ رہا ہے، ایک تو اس سے پہلے آپ کشتی بنا لیجئے۔ اور اس کے متعلق بتایا، اصل میں بتایا یہ کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ بنائیں، حکم کس کو دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، آپ بنائیں، یعنی کہ کشتی بناؤ گے تم مگر بنوائیں گے ہم، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی کے اندر، جیسے جیسے ہم کہیں گے ویسے ویسے کشتی بناتے جانا، اور جو ہم اس کی ڈرائنگ تمہیں بتائیں گے، اے نوح تم نے اس کے مطابق کشتی بنانی ہے۔ تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک لوگ ہیں، اپنے جو نیک بندے ہیں، ان کی پھر حفاظت، جب وہ پانی میں سفر کریں یا پھر زمین پر سفر کریں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ ہو، وہ پھر پاکستان کا علاقہ ہو، وہ ازبکستان کا علاقہ ہو، سمرقند بخارا کا علاقہ ہو، پھر اس کے بندے جب سفر کرتے ہیں نا
پھر وہ ایک اس کا نظام چلتا ہے، اور اس کے نظام کے تحت وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور چیزوں کو وہ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے چاہے تبدیل کر دیتا ہے، وہ پھر نگرانی کرتا ہے اور لمحہ بلمحہ رہنمائی فرماتا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس آیت کے اندر بتا دیا کہ ان کے غرق کیے جانے کا جو فائنل ڈیسیژن ہے وہ لے لیا گیا ہے، جو حتمی فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے ان کو غرق کرنے کا۔ اب اس میں کسی قسم کے رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اے میرے پیارے ان کی سفارش نہ کیجیے گا۔ اب ان کے اوپر میرا عذاب آنا ہے، کیوں؟ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی بات نہیں مانتے، اتنا آپ نے ان کو سمجھایا مگر یہ بات کو سمجھنے کے لیے جو ان سے یہ تیاری نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 38 39 اس کے اندر فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی ان کی قوم کے کافر سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ مذاق کس چیز کا، یہ بھی میں آپ کو اس کی تفسیر میں بتاتا ہوں۔ نوح نے کہا قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو جس طرح تم اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو وقت آنے پر ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ انہوں نے ایک میٹافوریکلی کہا، ایسے نہیں ہے کہ نبی کسی کا مذاق کیوں اڑائے گا جون سے، تو یہ انہوں نے ایک محاورتاً یہ بات کہی۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، کس پر مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب آئے گا۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام تو کشتی بنا رہے تھے، تو اب ان کی قوم کے سردار جب ان کے پاس سے گزرتے تو وہ کیا کرتے کہ ان کا مذاق اڑاتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا آج تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تو ایک وقت آئے گا تو جس طرح تم اس وقت ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، وقت آنے پر پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، اور یہ وہی عذاب ہے جس کے لیے اللہ نے انہیں کہہ دیا تھا کہ اب کسی کی سفارش نہ کرنا، نو اب سفارش کا وقت ختم ہو چکا، ختم، جن سے عذاب آتا ہے، کس پر دائمی عذاب آئے گا، دائمی عذاب جن سے۔ اب امام عبد الرحمن علی بن محمد جوزی حنبلی لکھتے ہیں کہ ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، تو نے مجھے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ایک بحری جہاز بناؤ، ایک کشتی بناؤ، کشتی کہتے کس کو ہیں؟ کشتی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لکڑی کا ایک گھر ہے جو پانی کے اوپر چلتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یا اللہ، یہ کشتی کیا چیز ہے، یہ کشتی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ لکڑی کا ایک گھر ہوتا ہے جو پانی کے اوپر چلتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے میں اپنے عبادت گزاروں کو اس میں نجات دوں گا، جو میرے فرما بردار ہیں ان کو اسی لکڑی کے گھر کے اندر میں نے نجات دینی ہے، اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو جنہوں نے نافرمانی کی ان کو غرق کر دوں گا، اور بے شک میں جو چاہوں میں اس پر قادر ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب لکڑی کہاں ہے، لکڑی کہاں ہے، لکڑی کہاں سے لاؤں؟ فرمایا درخت اگاؤ، یعنی ابھی درخت اگانی، پھر درخت بڑے ہونے، پھر کاٹنے کے بعد ان کو خشک کرنا ہے اس لکڑی کو، اس کے بعد خشک کرنے کے بعد پھر اس لکڑی کی کشتی بحری جہاز بنانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عذاب آ رہا ہے مگر ابھی کئی سال ہیں اس کے آنے میں، اس کا وقت متعین ہو چکا ہے، عذاب آ رہا ہے۔
تو فرمایا اب میں کیا کروں؟ فرمایا لکڑی، فرمایا درخت اگاؤ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے ساگوان کے درخت اگائے، جو تفسیروں کے اندر آتا ہے، اور اس عرصے میں حضرت نوح علیہ السلام نے جون سے، کیونکہ اب وہ درختوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، جو عذاب آنے والا تھا اس کے لیے درخت بن حکم تھا کہ درخت اگاؤ، اور ساگوان کے درخت انہوں نے لگائے اس بحری جہاز کو بنانے کے لیے، اس کشتی کو بنانے کے لیے۔ تو اب اس دوران وہ جو ان کی دعوت تبلیغ تھی وہ ان کا سلسلہ رک گیا، کیونکہ وہ تو اب ایک کام کر رہے تھے۔ تو اب جب دعوت کا سلسلہ رک گیا تو وہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن جیسے کہ قرآن کی آیت میں آپ نے پڑھا ہے کہ ان کے سردار جب آپ کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یعنی مذاق کیا اڑاتے تھے کہ یہ جو بنا رہے ہو پانی کہاں سے لاؤ گے، پانی کہاں سے لاؤ گے، اس بحری جہاز کو چلاؤ گے کس کے اندر، جن سے۔ اب جب درخت تیار ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام ان درختوں کو کاٹنا شروع ہو گئے، کیونکہ 1000 سال کم و بیش تو آپ نے عمر پائی ہے نا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا میرے رب یہ گھر کیسے بناؤں؟ اچھا، فرمایا کاٹنے کے بعد ان کو سکھاؤ، سکھا بھی دیا۔ فرمائے اب مولا اب کاٹ بھی درخت بھی اگ گئے، بن بھی گئے 20 سالوں میں، اب ان کو کاٹ بھی لیا، اب ان کو خشک بھی کر لیا، اب اس کا گھر کیسے بناؤں؟ فرمایا اس کا سر مور کی طرح بناؤ۔ اگر آپ پرانی 200-300-400 سال پرانی کشتیاں یا بحری جہاز ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جاتے ہیں، پرانی کتابوں میں تصویریں ملتی ہیں، تو پرانے جو بحری جہاز کشتیاں ان کا جو فرنٹ ہوتا تھا وہ مور کی طرح ہوتا تھا، مور کی طرح۔ تو اب حکم ہوا اللہ کی طرف سے، فرمایا اس کا سر مور کی طرح بناؤ، اور اس کے اگلے حصے کو پرندے کے سینے کی طرح بناؤ، پرندے کے سینے کی طرح، اور اوپر سر مور کا ہو، اور اس کا دھڑ مرغ کے دھڑ کی طرح بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو کشتی بنانے کی ساتھ ساتھ تعلیم دیتے رہیں، بتاتے رہیں کہ کشتی اس طرح بنانا ہے جو ان سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ کشتی بنانے کا عمل اب فوراً جلدی مکمل کیجئے، کیونکہ نافرمانی کرنے والوں کے اوپر جو میرا عذاب ہے وہ بہت ان قریب، وقت تھوڑا رہ گیا آنے والا جو ان سے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اجرت کے اوپر کچھ لیبر لگائی، مزدور لگائے، انہوں نے جلدی جلدی جو ان سے کام اس کو مکمل کیا۔ تو اس کے اندر ان کے بیٹوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، تو انہوں نے وہ کشتی 600 ہاتھ لمبی بنائی، اور اس کا عرض 33 ہاتھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین سے تارکول نکالا، اور پھر ان کو اشارہ ہوا کہ اب اس تارکول کو اس لکڑی کے اوپر ملیں اچھے طریقے سے جون سے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل جو تھی اس میں وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور جو دوسری منزل تھی اس میں چوپائے اور حیوان تھے، اور جو سب سے اوپر تیسری منزل تھی اس میں حضرت نوح علیہ السلام یا جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ ایمان لانے والے لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ تو پہلی منزل پر درندے، حشرات الارض اور خوفناک جانور تھے، اور دوسری پر چوپائی وغیرہ جو ان سے تھے، اور تیسری پہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو اب یعنی اللہ کا حکم تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی، وہ درخت اگائے، لکڑی لائی، اس کو چیرے، اس کو خشک کیا، دوسری چیزیں تارکول کا بندوبست، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام جو ان سے وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر کشتی بناتے رہے جو ان سے، اور آپ وہ جو ان سے لوگ تھے، وہ آپ کے جو سردار تھے اس قوم کے، وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے جو ان سے کہ یہ بتاؤ کہ، اور یہاں تک کہتے تھے کہ بھی بتاؤ اس کشتی کو چلاؤ گے تو چلاؤ گے کس کے اندر، پانی کے، یہ مٹی کے اوپر چلانی ہے کشتی جو ان سے، یہ چلاؤ گے کہاں سے؟ ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کا عذاب ایک پانی کی صورت میں اور ایک سمندر کے اور دریاؤں کی وہ دہشت ناک لہروں کی صورت میں آنے والا جو ان سا، وہ
وہ اس کا ان کا مذاق اڑاتے تھے. پھر کہتے تھے کہ پہلے تو نبوت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے، اب نبوت کا چھوڑ کر کارپینٹر بن گئے ہو، لکڑی کا کام شروع کر دیا، جون سا یہ جو لکڑی کی کشتی بنانی شروع کر دی ہے. تو یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ کشتی جون سی یہ خشکی کے اوپر چلے گی؟ یہاں تو اس علاقے میں تو نہ کوئی دریا ہے نہ سمندر ہے، اتنا بڑا بحری جہاز کس میں چلاؤ گے؟ مذاق. تو جتنے منہ تھے اتنی باتیں سب مذاق کرتے تھے جون سا. مگر وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو جیسے حکم دیا تھا وہ ویسے کیے چلے جا رہے تھے. تو آپ نے ان کے اعتراضات کو کوئی اہمیت نہ دی اور آپ ان کی طرف توجہ کرتے تھے. اتنا آپ نے فرمایا کہ آج تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہماری بھی باری آنے والی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو جن سے. تو قرآن کریم نے یہ تو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر دی، لیکن اس کی چوڑائی کتنی تھی، اس کی لمبائی کتنی تھی، اس کی بلندی کتنی تھی، اس میں دروازے کتنے تھے، اس میں کھڑکیاں کتنی تھیں، اس کے بیسمنٹ کی کیا ڈائمنشنز تھیں، اس کے فلور کتنے تھے، اور وہ کس لکڑی سے بنائی گئی. یہ چیزیں ہمیں تفسیروں میں تو ملتی ہیں مگر قرآن کریم کے اندر نہیں ملتی. قرآن کریم کے اندر. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اتنی وسیع تھی کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کا سارا کنبہ، اور جو لوگ آپ کے فرما بردار تھے، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا، اور ہر جانور کا کم و بیش ایک جوڑا جو ہے وہ اس کشتی کے اندر سما گیا. کیونکہ ہمارے لیے اتنا بہت ہے، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ہاں وہ جو ڈیٹیل ہے وہ بعض روایات کے اندر جون سی ہے وہ ملتی ہے. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 38-39 کے اندر کہ وہ کشتی جون سی ہے، اب اس کے بنانے کا جب وقت آیا تو پھر کس طریقے سے حکم ہوا جب وہ مذاق اڑاتے تھے. اب آگے اس عذاب کا اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے. بہرحال یہاں تک تو یہ فرمایا فسوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر من یعطیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.